السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مسجد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے مسجد کے متعلق کہ اگر کوئی بندہ مومن مسجد تعمیر کرتا ہے تو اسے کیا ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کے لیے ایک مکان تیار کرتا ہے، ایک گھر بناتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ مسجدوں کی تعمیر کے اندر ہمیں حصہ لینا چاہیے اور جنت کے اندر اپنے مکان کا ہمیں حقدار بننا چاہیے۔ دوسری بات کہ مسجدیں خوشبودار رکھنے کے متعلق حدیث پاک میں کیا حکم ہے، یعنی مسجدوں کو صاف رکھنا اور خوشبودار رکھنا، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محلوں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محلوں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ اسے صاف اور خوشبودار رکھی جائے، مسجدوں کو صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری بات، ایک سوال کہ مسجد کے اندر جانے کا حکم کیا ہے، کہ اگر ہمارے منہ کے اندر بدبو ہو تو بدبودار منہ لے کر مسجد میں ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منہ کے اندر اگر بدبو ہو، یعنی منہ ہمارا بدبودار ہے، تو بدبودار منہ لے کر مسجد میں جانا بالکل حرام ہے، مسجد میں جانا بالکل حرام ہے۔ ایک دوسری بات کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو باہر آنے تک، یعنی مسجد میں داخل ہونے سے لے کر مسجد سے باہر آنے تک ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اور انتظار نماز اور ادائے نماز کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یعنی حضرات گرامی، ہم جتنی دیر تک مسجد کے اندر رہیں گے ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بات بالکل اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ ایک دوسری بات کہ کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کر مسجد میں جانا کیسا ہے، تو صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر جانا جائز نہیں جب تک منہ کے اندر بدبو باقی ہو۔ تو حضرات گرامی، ہمارے لیے یہ جاننا لازمی اور ضروری ہے کہ اگر ہمارے منہ کے اندر بدبو ہے تو بدبودار منہ لے کر مسجد میں جانا بالکل جائز نہیں۔ اور مسجد میں کون سے کام نہ کرنے کی ممانعت دی گئی ہے، تو حضرات گرامی کون سے کام سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اگر ہم مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم مسجد میں جا کر باتیں کریں گے تو ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں بتایا گیا کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دوسری کہ مسجد کے کچھ آداب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ مسجد میں جائے تو ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے اور کیسے عبادت کرنی چاہیے۔ تو آئیے، سب سے پہلے مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک کی آواز پیدا ہوتی ہو، یہ بالکل منع ہے کہ مسجد میں اگر چلیں یا دوڑیں تو بالکل آہستہ کے ساتھ، جس سے ہمارے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا بالکل نہ پھینکے۔ مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور جو کوڑا نکلے وہ ایسی جگہ پر ڈالے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو، اور مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے اسے رکھ دی جائے، اور
जब वज़ू करें तो वज़ू करने के बाद हमारे जिस्म से जो पानी के कतरे टपकते हैं उसे इस तरह साफ करें, इस तरह उसे पूछ ले कपड़े से या रुमाल से कि उस जिस्म से जो वज़ू के पानी के कतरे टपकते हैं वो मस्जिद के फर्श पर न टपके। और मस्जिद में अगर छींक आती है या खांसी आती है तो भरपूर इतनी कोशिश करें कि आहिस्ता आवाज़ निकले, और ज़्यादा बुलंद आवाज़ करना बिल्कुल मना फरमाया गया है और सख्त नाजायज़ बताया गया है। और मस्जिद में किसी तरफ अपने पैरों को न फैलाया जाए। तो हज़रात गिरामी, ये मस्जिद के कुछ आदाब और कुछ बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दी। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर हम मस्जिद के कुछ फ़ज़ाइल और कुछ आदाब आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। तब तक इन बातों को बगौर समाअत फरमाएं और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।